کیونکہ میں تھوڑا سا گلٹی ہو گیا تھا کہ یار میں نے حیات اللہ خان کو بھی مروا دیا, موسیٰ خان خیل کو بھی مروا دیا, اور ایک تیسرا کیس ارشد شریف کا, وہ اس کو میں کہتا تھا کہ الٹا کہ یار تم 2-3 ویزے لگوا لو. وہ کہتا نہیں میں نے ویزا نہیں لگوانا, میں نے کہیں نہیں جانا. آپ کو پتہ ہے وہ کیوں گیا؟ جب اس کو یہ کہا گیا کہ مقدمے قائم ہوئے, وہ کہیں نہیں گیا. اس کو تھریٹس کیے گئے, اس کی فیملی کو تھریٹس کیے گئے, وہ کہیں نہیں گیا. جب اس کو یہ کہا گیا کہ اچھا, جب اس کی ضمانت ہو گئی اسلام آباد ہائی کورٹ سے, جسٹس اطہر من اللہ نے اس کی ضمانت لے لی, تو اس کے بعد اس کو ایک میسج جو ہے وہ واٹس ایپ میسج کیا گیا, اور وہ ابھی تک ہمارے ایک دوست کے پاس وہ میسج محفوظ ہے کہ بچے تمہاری ضمانت تو ہو گئی ہے, لیکن اس دفعہ ہم تمہارے نا کپڑے اتار کے تمہیں ننگا کریں گے. تو وہ جو ننگا کرنے کی جو دھمکی تھی, اس پر اس نے کہا کہ تھوڑے دن کے لیے چلا جاتا ہوں. اب وہاں اس کو میں یاد آیا کہ میں نے اس کو کہا تھا ویزے لگوا لو, اب ویزا بھی نہیں تھا اس بیچارے کے پاس, تو جلدی جلدی میں وہ دبئی جا سکتا تھا اور آگے سے پھر وہ کینیا ہی جا سکتا تھا. تو اس لیے یہ جو ہمارے جو بہت سے جو ساتھی ہیں جنہوں نے کہ جانیں اپنی قربان کر دی, اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلے 20 سال میں تقریباً 160 پاکستانی میڈیا ورکرز کا لفظ میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ صرف جرنلسٹ ہم کہتے ہیں اینکر کو یا رپورٹر کو, لیکن اس میں کیمرہ پرسن بھی آ جاتے ہیں, اور پھر سم ٹائمز اس کے ساتھ جرنلسٹ کے ساتھ جب اس پہ اٹیک ہوتا ہے تو اس کی گاڑی میں اور بھی لوگ ہوتے ہیں, جو آپ DSNG دیکھتے ہیں اس میں کوئی ٹیکنیکل سٹاف بھی ہوتا ہے, تو ان کو بھی اگر ڈالیں تو 160 لوگ جو ہیں وہ مارے جا چکے ہیں اب تک. 160 اتنا بڑا نمبر ہے یہ. تو جہاں پہ پاکستان کی آپ اگر سیاسی تاریخ دیکھیں تو اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ ہمارے جو سیاسی کارکن ہیں, سیاسی لیڈر ہیں, وہ بھی شہید ہوتے رہے ہیں, لیکن صحافی بھی شہید ہوئے ہیں, اور اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں کہ سیکورٹی فورسز کے جوان بھی شہید ہوئے ہیں, عام سولینز بھی شہید ہوتے ہیں بم دھماکے میں. تو عام طور پہ جب مجھے یہ اس طرح کا کوئی موقع ملتا ہے نا, جب کوئی باہر سے کوئی آفر کرتا ہے کہ یار تھوڑے دن کے لیے آ جاؤ, 6 مہینے کے لیے, 1 سال کے لیے, تو میں اس لیے نہیں جاتا کہ مجھے بہت سے وہ اپنے کولیگز یاد آ جاتے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ جدوجہد میں شہید ہو گئے اور وہ نہیں گئے, اور جو چلا گیا اس کو بھی انہوں نے شہید کر دیا, اور دسمبر 2022 میں سپریم کورٹ میں آخری دفعہ ارشد شریف کے کیس کی سماعت ہوئی تھی, اس کے بعد آج تک نہیں ہوئی. اینڈ اسپیکنگ آف دیٹ, ایک ہوتی ہے ڈیموکریسی کی ہیلتھ. ہر جمہوریت کی صحت ہے, مضبوط ہے, تگڑی ہے, کمزور ہے, اور اس کا براہ راست تعلق آپ سب ہم سب کی زندگیوں سے ہے. دا اسٹینڈرڈ آف لائف, واٹ وی انجوائے ان اے کنٹری, ریاست ہمیں کیا کیا تحفظ فراہم کر رہی ہے, کیا کیا ہمارے لیے یقینی بنا رہی ہے, اس کو دیکھا جائے تو آج حامد بھائی مقننہ کو معلوم نہیں ہے کہ وہ قانون سازی کیا کر رہے ہیں. رات 12 بجے ان کو اشارہ کیا جاتا ہے, وہ آ کے ایوان بھر دیتے ہیں, پڑھا نہیں ہوتا بل کیا پاس کر رہے ہیں. چیکس اینڈ بیلنسز کا سسٹم ہے, عدلیہ کے پر کاٹ دیے گئے ہیں. لیجیٹمیسی گین کرنے کے لیے ماضی میں ہم دیکھتے تھے کہ وہ لوکل باڈی ریفارمز کا سہارا لے کے آپ ریپرزینٹیٹیو باڈیز کھڑی کر لیتی تھی اتھارٹیرین رجیمز. آج اس کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو جب میں آپ سے اگر ڈیموکریسی کی ہیلتھ کے حوالے سے آج پوچھوں, دا پاکستان وی آر ان ٹوڈے, یہ بہتری کی طرف بڑھ رہا ہے, پچھلے 5 سال سے اب نیچے ڈیٹوریٹ ہی کر رہے ہیں, اینڈ دین گو ون بائی ون, عدلیہ, میڈیا, لیجسلیچر. اچھا دیکھیں, 2-3 چیزیں ہیں, آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے. یہ جو ہے نا انٹر لنکڈ ہے, سب انسٹیٹیوشنز ایک دوسرے کے ساتھ انٹر لنکڈ ہیں. اب آپ جو میڈیا کی جو آزادی ہے اس کو آپ آئسولیشن میں نہیں دیکھ سکتے. میڈیا کی آزادی جو ہے وہ لنکڈ ہے ود دی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری اینڈ انڈیپینڈنس آف دی پارلیمنٹ. اگر جوڈیشری اور پارلیمنٹ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے تو جو میڈیا کی جو آزادی ہے اس کو تحفظ نہیں مل سکتا. تو اگر آپ کی جوڈیشری ہی انڈیپینڈنٹ نہیں ہے اور آپ کی پارلیمنٹ ہی انڈیپینڈنٹ نہیں ہے تو میڈیا کتنا آزاد ہو جائے گا. تو جو ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے اس میں ہر ادارے کو
جو ہے اس کی رسپانسبلٹیز کو ایکسپلین کیا گیا ہے, اور جو ہیومن رائٹس ہیں آپ لوگوں کے وہ بھی اس میں اسپیسیفائڈ ہیں. تو لیکن اگر جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کی خلاف ورزی جوڈیشری بھی کرے اور پارلیمنٹ بھی کرے تو پھر وہاں پہ میڈیا کیا کرے. لیکن میڈیا میں, جوڈیشری میں اور پارلیمنٹ میں سارے ایک جیسے تو نہیں ہیں لوگ, بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں ان میں جو آپ جیسے ہیں, اور وہ کبھی کبھی کھڑے بھی ہو جاتے ہیں. جو کھڑے ہو جاتے ہیں ان کو پارلیمنٹ کے اندر سے اٹھا لیا جاتا ہے, اور صرف اپوزیشن کے لوگوں کو نہیں اٹھایا جاتا. یہ بھی میں آج آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو حکومتی جماعت کے لوگ ہیں ان کو بھی تھریٹ کیا جاتا ہے. لیکن ساری چیزیں پاکستان میں بری نہیں ہیں. یہ میں آپ کو اپنا ایک میرا جو لیٹسٹ ایکسپیرینس ہے اس کی روشنی میں بتانا چاہتا ہوں. ابھی 3-4 ہفتے پہلے مجھے کچھ دن لبنان میں گزارنے کا موقع ملا. تو ایکچولی تو یہاں پہ پاکستان کے جو سیاسی حالات تھے ان کو سامنے رکھا جائے تو کوئی بھی جرنلسٹ یا کرنٹ افیئرس کا شو کرنے والا پرائم ٹائم اینکر جو ہے وہ پاکستان چھوڑ کے لبنان نہیں جائے گا. لیکن میں چلا گیا. میں نے کہا یار وہاں پہ زیادہ تباہی ہو رہی ہے, وہ زیادہ بڑی سٹوری ہے. میں چلا گیا. اب وہاں پہ میں پہلی دفعہ نہیں گیا تھا, میں پہلے بھی وہاں پہ 2-3 دفعہ جا چکا ہوں. اس دفعہ جب میں گیا تو میں نے یہ نوٹس کیا کہ جب میں اپنے کیمرہ مین کے ساتھ ود کیمرہ باہر نکلتا ہوں تو اسرائیل کا ڈرون جو ہے وہ مجھے فالو کرتا ہے اور بہت نیچے آ جاتا ہے. اور جب ڈرون نیچے آتا ہے اور مجھے فالو کرتا ہے تو جو سارے لبنانی ہیں, ٹیکسی ڈرائیور اور جو سڑک پہ آنے جاتے ہوئے لوگ ہیں, خواتین, مرد, وہ سارے جو ہیں وہ ڈرون کو دیکھتے ہیں اور پھر ہمیں دیکھتے ہیں. اور پھر وہ کہیں کوئی روک کے کہتا ہے کہ اپنا نہیں تو ہمارے خیال کر لو. If you are not worried about you, brother, please have mercy on us. تو عام لوگ جو ہیں وہ صحافیوں سے وہاں پہ خوش نہیں تھے. وہ کہتے ہیں یہ آپ لوگوں کی وجہ سے آتا ہے اسرائیل کا ڈرون. اور جب میں کیمرے کے بغیر جاتا تھا, اپنے کیمرہ مین کو کہتا تھا کیمرہ اندر رکھ دو ہوٹل میں, تو ڈرون نہیں آتا تھا. اور یہ صرف میرے ساتھ نہیں ہو رہا تھا, یہ سب کے ساتھ سب جرنلسٹوں کے ساتھ ایسے ہو رہا تھا. تب مجھے پاکستان کی یاد آئی. اور اللہ معاف کرے, استغفر اللہ, بٹ یو سیئنگ دیٹ being in Lebanon آپ کو لگا کہ چلو یار ہم تو صحیح ہیں. نہیں بالکل. اور مجھے مگر میر صاحب دیکھیں آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ یہاں پہ بھی بڑے پرابلمز ہیں. یہاں پہ بھی نامعلوم افراد پیچھا کرتے ہیں, ڈرون تو پیچھا نہیں کرتا. کم از کم پاکستان اس لحاظ سے تو بہتر ہے. ٹھیک ہے, مگر میں جب آپ سے پوچھتی ہوں کہ یہ پچھلے 5 سال کے اندر ڈو یو ایکچولی فیل کہ جو عدلیہ کے ساتھ ہوا ہے, they were asking for it, ان کے پاس بڑے مواقع تھے کہ اپنے سیلف ریگولیٹ کر لیں, اپنے آپ کو تھوڑی سم درست کر لیں. پھر آپ کو لگتا ہے کہ جو ایک ادھر تحریک چلی ووٹ کو عزت دو کے نام سے, اور آج وہ ایک ایسی حکومت میں کلمنیٹ کی ہے جس کی لیجیٹمیسی کرائسس جو ہے وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھ رہی ہے. ٹرننگ پوائنٹ کیا تھا؟ And I also want you to give your personal experience in this because جہاں سے میں دیکھتی ہوں there was a time vote of no confidence سے پہلے آپ کو you were at the receiving end of a lot of wrath, اور vote of no confidence کے بعد جو کچھ ہونے شروع ہوا اس ملک کے اندر and you stood by کہ یار یہ ہیومن رائٹ وائلیشنز ہیں, یہ غلط ہیں, یہ چیز غلط ہے, یہ چیز غلط ہے, and then the naturally public perception بھی بہت بدلی. I feel that as a colleague that it again there is a reason I said that you're on the right side of history always. What changed within you? دیکھیں جب مارچ 2022 میں اس وقت کی حکومت کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا تو میرے پر تو پابندی تھی, اور وہ 8-9 مہینے سے پابندی چلی آ رہی تھی, اور پاکستانی میڈیا میں بین تھا. تو مجھے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی میں بھی جو ہے وہ جو ایونٹس ہو رہے تھے یا سیکوینس آف ایونٹس تھا میں اس کا کوئی حصہ تھا. لیکن جب حکومت تبدیل ہوئی اور رات کو 12 بجے عدالت کھلتی تھی اور پھر فیصلہ آتا تھا, اور اس کے بعد جب ججز نے آپس میں لڑنا شروع کیا تو کلیئر ہو گیا
کہ جو پولیٹیکل پولرائزیشن ہے جو میڈیا میں تھی اور پارلیمنٹ میں تھی وہ اب جوڈیشری میں بھی آ چکی ہے. اور اس کے بعد خاص طور پہ جب چیف جسٹس آف پاکستان تبدیل ہوا اور جو نیا چیف جسٹس آئے قاضی فائز عیسیٰ صاحب, ان پر جب ریفرنس دائر ہوا تھا 2019 میں تو میں نے اس کی بڑی مخالفت کی تھی اور مجھے ان سے بڑی توقعات وابستہ تھیں, اور میرا خیال تھا کہ یہ بڑا اصول پسند جج ہے اور کم از کم یہ اتنا ضرور کرے گا کہ اب یہ چیف جسٹس بن گئے ہیں تو جس پارٹی نے ان کے خلاف ریفرنس دائر کیا تھا یہ کم از کم اس پارٹی کے بارے میں جو کیسز ہوں گے اس بینچ میں نہیں بیٹھیں گے. اور میں نے بڑے کانفیڈنس سے اپنے کچھ کولیگس کو بھی کہا یار قاضی صاحب نہیں بیٹھیں گے, اور مجھے لگتا ہے کہ آہستہ آہستہ صورتحال بہتر ہو جائے گی. لیکن جو میرا اندازہ تھا اس کے بالکل الٹ ہونا شروع ہو گیا. تو جب الٹ ہونا شروع ہو گیا تو پھر میں بھی الٹ گیا. پھر میں نے کہا اگر قاضی صاحب جو ہیں اگر آپ جج کی طرح بہیو نہیں کریں گے تو پھر میں تو جرنلسٹ کی طرح بہیو کروں گا. تو وہ ٹھیک ہے آپ کہہ رہی ہیں کہ میں رائٹ سائڈ آف دی ہسٹری پہ کھڑا تھا, لیکن ایک مثال میں دوبارہ دوں گا نا کہ جتنا عرصہ وہ صاحب چیف جسٹس آف پاکستان رہے ایک دفعہ بھی انہوں نے ارشد شریف کے کیس کی ہیئرنگ نہیں کی. اس کا کیا مطلب تھا؟ اس کا مطلب تھا کہ وہ مینیپولیٹ ہو چکے تھے اور وہ مینیج ہو چکے تھے, اور تاریخ میں جو ان کا کردار ہے اس کو جسٹس منیر کے کردار کے ساتھ کمپیئر نہیں کیا جائے گا. کہا جائے گا کہ یہ جسٹس منیر سے بھی برا جج تھا. یہ ہمارا کیا المیہ ہے کہ یہاں ہمارے ادارے مضبوط نہیں ہیں. ادارے وہی کرتے ہیں جو شخصیت ادھر براجمان ہوتی ہے. آپ کسی بھی ادارے کی بات کر لیں, ہر ادارے کو اٹھا کے دیکھ لیں. نہیں, سارے ادارے تو کمزور نہیں ہیں, ایک ادارہ تو بہت مضبوط ہے. نہیں, میں نے کمزور کہا ہی نہیں, میں نے کمزور نہیں کہا. ایک سیکنڈ, جس ادارے کی آپ بات کر رہے ہیں میر صاحب, ادھر بھی شخصیت اور اس کی سوچ حاوی ہے نا, جو بھی ہو. ایک چیز یہ دیکھیں کہ میں کیوں پر امید ہوں. میں تو اسی پہ پریشان ہوں پچھلے آدھے گھنٹے سے. اتنا پر امید ہوں کہ میں کسی ادارے کا نام نہیں لیتا, لوگ تالیاں بجا دیتے ہیں. یہ جو آگاہی ہے, دیکھیں ان کو آپ میڈیا کو جتنا مرضی مینیج کر لیں, آپ پاکستان کے عوام کو دھوکہ نہیں دے سکتے. ان کو سب پتہ ہے کہ صحیح کون ہے اور غلط کون ہے. آپ کسی کا نام نہ لیں, وہ سب جانتے ہیں. مگر وہ دن کب آئے گا کہ جب نہیں فرق پڑے گا کہ ادارے کو ہیڈ کون کر رہا ہے, چاہے وہ قاضی فائز عیسیٰ ہیڈ کر رہے ہیں جوڈیشری کو, یا چاہے وہ باجوہ صاحب ہیڈ کر رہے ہیں فوج کو, یا چاہے ادھر نواز شریف کی حکومت ہے. وہ کب فرق پڑے گا کہ ادارے اپنے تئیں اتنے مضبوط ہوں گے اور اپنی ڈومین میں رہیں گے؟ دیکھیں وہ اس وقت ہوگا جب آپ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کو رسپیکٹ کرنا شروع کر دیں گے. دیکھیں میں بار بار کانسٹیٹیوشن کی بات کیوں کرتا ہوں, یہ تمام جو نوجوان ہیں ان کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ یہ جو 1973 کا کانسٹیٹیوشن ہے, دس از دا اونلی کنسنسس ڈاکومنٹ لیفٹ ان دس کنٹری. یہ اونلی کنسنسس ڈاکومنٹ ہے. اس کے علاوہ آپ کو کسی چیز نے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کے نہیں رکھا ہوا. اور یہ جو کانسٹیٹیوشن ہے یہ اس پر دستخط کرنے والے لوگ کون تھے؟ ذوالفقار علی بھٹو اور ان کا جو اپوزیشن لیڈر تھا ولی خان, ایک دوسرے کے سخت دشمن تھے. یہ راولپنڈی کے لیاقت باغ میں بھٹو صاحب کی حکومت کے دور میں ولی خان کے جلسے پہ گولیاں چل گئیں. گولیاں چلنے کے باوجود وہ لاشیں اٹھا کے واپس گئے پشاور. انہوں نے کانسٹیٹیوشن کو ابینڈن نہیں کیا. تو مولانا مفتی محمود, پروفیسر غفور احمد, بہت سے نام میں لے سکتا ہوں, غوث بخش بزنجو, یہ وہ بڑے لوگ تھے جن کے آپس میں بڑے سخت اختلافات تھے. لیکن یہ کانسٹیٹیوشن جو ہے اس پر انہوں نے دستخط کر کے اس کو اپروو کروایا. اور پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ 77 میں ایک ملٹری ڈکٹیٹر آیا اور اس نے یہ کانسٹیٹیوشن ایبروگیٹ کر دیا, توڑ دیا, وائلیٹ کر دیا. کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ 10-11 سال تک وہ سسپینڈ رہا اور پھر اپنی طاقت سے دوبارہ وہ ریسٹور ہوا. 1956 کا کانسٹیٹیوشن جب ایوب خان نے وائلیٹ کیا وہ دوبارہ نہیں آیا. 1962 کا کانسٹیٹیوشن جو ایوب خان لے کے آیا تھا وہ اس نے اس کو خود وائلیٹ کیا, وہ دوبارہ نہیں آیا. یہ 1973 کا کانسٹیٹیوشن جو ہے یہ 77 میں وائلیٹ ہوا,
85 में वापस आ गया। फिर दोबारा ये 1999 में परवेज मुशर्रफ ने इसको वायलेट किया, ये 1-2 साल के बाद 2002 में ये फिर वापस आ गया। फिर मुशर्रफ ने इसको 2007 में फिर तीसरी दफा इसको सस्पेंड किया, ये दोबारा रिस्टोर हो गया। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि इसके पीछे एक अवाम की ताकत है। ये इलेक्टेड जो पार्लियामेंट थी उसने ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। अब अगर आप इलेक्टेड पार्लियामेंट को अपना गुलाम बनाएंगे और उस पार्लियामेंट को मैनेज करके आप इस कॉन्स्टिट्यूशन में अपनी मर्जी की अमेंडमेंट्स करवाएंगे तो ठीक है, आप वक्ती तौर पे तो सियासी फतह हासिल कर रहे हैं, लेकिन आप पार्लियामेंट को कमज़ोर कर रहे हैं और कॉन्स्टिट्यूशन को कमज़ोर कर रहे हैं, और पार्लियामेंट और कॉन्स्टिट्यूशन को कमज़ोर करने का मतलब है आप पाकिस्तान को कमज़ोर कर रहे हैं। तो अगर आप इस कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे और जो 1973 का असल आइन है उसको साथ लेके नहीं चलेंगे तो क्या होगा? अल्टीमेटली पाकिस्तान को नुकसान होगा। आप अभी देख लें कि जो खैबर पख्तूनख्वा के जो ट्राइबल एरियाज थे उनको सूबे में मर्ज किया गया, आज वहाँ पे सूरत-ए-हाल क्या है वो आपके सामने है। बलूचिस्तान में जो सूरत-ए-हाल है वो आपके सामने है, उधर भी बम धमाके हो रहे हैं, उधर भी बम धमाके हो रहे हैं। और जो नौजवान हैं खैबर पख्तूनख्वा के और बलूचिस्तान के जो नौजवान हैं वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी से मायूस होकर किधर जा रहे हैं? कोई मंजूर पश्तीन की तरफ जा रहा है, कोई मारंग बलोच की तरफ जा रहा है। क्यों जा रहे हैं? इसलिए कि आपने जो पार्लियामेंट है उसको कमज़ोर कर दिया और जो पार्लियामेंट के अंदर जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं उनके बारे में एक आम तासुर कायम हो गया है कि यार ये तो फारग लोग हैं, ये तो स्टूज हैं किसी के, ये तो किसी के गुलाम है, तो इससे बेहतर है कि पार्लियामेंट की तरफ जाओ ही ना। जब आप पार्लियामेंट से लोगों को मायूस करते हैं तो आप आइन को कमज़ोर करते हैं। तो जो आपका सवाल है उसका सिंपल जवाब ये है कि हमारे मसले उस वक्त तक हल नहीं हो सकते जब तक हम 1973 के आइन की तरफ वापस नहीं जाएंगे, जिससे वफादारी का हल्फ सब उठाते हैं, लेकिन आप कहेंगे खुद हंस पड़ते हैं, ये खुद हंस पड़ते हैं जी, ये खुद हंस पड़ते हैं, हंस नहीं पड़ते, वो ताली मार देते हैं, उनको सब पता है। आपने तो ऐसा कोई जोक नहीं क्रैक किया। अगर मैं इधर बैठ के कोई गलत बयानी करूंगा, झूठ बोलूंगा तो ये शाउट करना शुरू कर देंगे। मुझे 2 चीज़ों से एक्सेप्शन है। एक तो वो टर्निंग पॉइंट बताइए पिछले 5 साल में जिधर इस आइन की पासदारी नहीं की गई, अब अदलिया के फैसले हों उनको बेवकूफ़ समझा गया है, उनकी पासदारी ना करना कोई मसला नहीं है। दूसरा वन एक्सेप्शन जो आपने कहा कि अगर आप इसको ग़ुलामी में लाएंगे, ला कौन रहा है? अगर खुद ग़ुलामी का शौक़ हो तो क्या करें, उनको कौन समझाए? हाँ, तो इसीलिए तो फिर लोग जो हैं वो फिर मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ नहीं जाते ना। वो फिर जब मंजूर पश्तीन उधर जिरगा करता है उसमें बड़ी तादाद में लोग आते हैं तो फिर आपके और मेरे टीवी चैनल को कहा जाता है इसकी कवरेज नहीं करनी, लेकिन हम कवरेज नहीं करते फिर भी वहाँ पे बड़ी तादाद में लोग चले आते हैं। ठीक है ना? तो टर्निंग पॉइंट जो आपने पूछा है वो टर्निंग पॉइंट था मेरे ख्याल में जब 2022 के एंड में आके, सही था या गलत था, 2 सूबों की असम्बली को तोड़ा गया और हमारा ये ख्याल था कि 3 महीने के अंदर इलेक्शन हो जाएगा। लेकिन उस वक्त चीफ जस्टिस कौन थे? बंदयाल साहब। बंदयाल साहब। और जब बंदयाल साहब रिटायर हो गए और जब 3 महीने में इलेक्शन करवाना था तो फिर चीफ जस्टिस कौन थे? सर मसला ये है कि बंदयाल, इधर टर्निंग पॉइंट पूछ रही हूँ ना, बंदयाल साहब को अपने फैसले के ऊपर अमल दरामद करवाना चाहिए। नहीं करवाया, नहीं करवाया। वो दिन और आज का दिन। ओके, उसके बाद, लेकिन उसके बाद फिर जब नेशनल असेंबली की मुद्दत खत्म हो गई अगस्त 2023 में, तो अगेन 3 महीने में इलेक्शन करवाना था। उस वक्त चीफ जस्टिस कौन? काजी साहब। काजी साहब। तो बंदयाल साहब हों या काजी साहब हों, दोनों जो हैं उनकी पीछे से कोई डोर खींच रहा था। और जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो आईन पाकिस्तान पे अमल दरामद ना करवाए, 2 सूबों की असम्बलियों का इलेक्शन टाइम पे नहीं हुआ और फिर उसके बाद कौमी असम्बली और बाकी सूबाई असम्बलियों का इलेक्शन टाइम पे नहीं हुआ, तो आइन उसी वक्त वायलेट हो गया था